ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی بریک کے دوران حکیم صاحب نے ایک بڑا زبردست شعر اقبال کا نکالا ہے اور جو آبویسلی ہماری ایجنڈا میں بالکل پورا اترتا ہے. اور زید صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہی تھی. پلیز ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پڑھیے گا. یار پہلی بات نو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں, حکیم صاحب. اچھا دیکھو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اقبال نے جو ویسٹرن سیولائزیشن کو دیکھا اس کی روٹ کاز اور بنیاد کو وہ سمجھ گئے تھے کہ سارا فتنہ اور فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور وہ سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ ان کو آپ کیا نام دیں گے, وہی نام دیں گے جو قرآن نے دیا ہوا ہے, سود خور, بینکر, ربا اور سود کا کام کرنے, the global financiers, the Rothschilds. اقبال نے بھی اس روتھلیسلی اٹیک کیا ہے ان کو کہ اٹس ایکچولی سٹننگ. ہم آپ کو اقبال کا کچھ شعر سناتے ہیں اردو کے کہ جو انہوں نے یورپ سے آنے کے بعد اس پورے ویسٹرن اکانومی اور سیولائزیشن کو سمجھنے کے بعد کس طرح یہ دنیا کو مینوپولیٹ کر کے تباہ برباد کرتے ہیں, کس طرح انہوں نے یہ کیا. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے, یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے. حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں یہ ظلمات, حقیقت یہ ہے کہ اس ڈارکنیس میں کوئی زندگی نہیں ہے. there is no life in this darkness. حقیقت یہ جس کو آپ اتنی روشنی دیکھ رہے ہیں, ڈیزلز دیکھ رہے ہیں, it is totally dark. there is no life in it. it's lifeless, it's soulless. there is no ruh, there is no spirit. رانائی میں, تعمیر میں, رونق میں, صفا میں, ان کنسٹرکشن, تعمیر میں, کنسٹرکشن میں, خوبصورتی میں, گلاس میں, ڈیزل میں, ان سب چیزوں میں گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات. واہ, یعنی گرجوں سے بڑے ہیں, چرچ سے بڑی ہے بینک کی عمارت. اور اگر دیکھو تو چرچ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا, بینک اتنے خوبصورت ہیں, ڈیزل, گلاس, ان کی خوبصورتی. اور جو عمارت اس معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے وہ معاشرے کی سب سے خوبصورت عمارتیں ہوتی ہیں. اور ہم مسلمانوں کے دور میں آپ نوٹ کریں گے کہ ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے دور میں پوری خلافت عثمانیہ میں سب سے خوبصورت عمارتیں مسجد ہوا کرتی تھی, بیکاز مسجد کنٹرول کرتی تھی پورے معاشرے کو, تھاٹ پروسیس کو. یہ صرف سمبل نہیں, ہاں ایک عمارت بن گئی, یہ پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں. تو اقبال بتا رہے ہیں کہ یورپ میں جو مائنڈ سیٹ کنٹرول کر رہی ہے, سوسائٹی کو کنٹرول کر رہی ہے جو چیز, وہ چرچ نہیں ہے, وہ بینک ہے. اور ظاہر میں تجارت, حقیقت میں جوا ہے. قرآن پاک کی وہ ایگزیکٹ آیت کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے جبکہ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے, یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے اقبال کی. اقبال کی یہ آیت جو ہے, یہ ورس جو ہے قرآن کی اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے. ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا, لاکھوں کا مرگ مفاجات. ایک بینک سود کماتا ہے, لاکھوں تباہ و برباد ہوتے ہیں انسانیت. یعنی ایک بینک, ایک آئی ایم ایف, ایک کوئی بڑا ورلڈ بینک, ایک بینک قرضہ دیتا ہے کسی قوم کو, کسی فرد کو, کریڈٹ کے اوپر, چاہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر دے, چاہے ہوم لون دے, چاہے کار فائنانسنگ کرے, اور اس کے بعد پوری پوری قومیں, پوری نسلیں تباہ. سب سے بڑی لعنت ہے یہ ماڈرن لائف, پوری سب سے بڑی لعنت. پہلے زمانے میں جب کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی کہتے تھے اللہ تجھے مقروض کر دے, تو قرض میں پڑ جائے. بینک کا, خاص طور پہ بینک کا. جو اقبال اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, سود ایک کا, لاکھوں کا مرگ مفاجات. اینڈ لاسٹ لائن از دا کلر. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت. ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی اینڈ لبرٹی اینڈ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل, ویمنز رائٹس اینڈ آل. یہ حکمت, یہ تدبر. پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم, مساوات. ہمیں ڈیموکریسی سمجھاتے ہیں اور خون چوستے ہیں پوری انسانیت کا. دس از دا ریالٹی of the modern economic system and the modern Western society, political system also, which is being controlled by the bankers. اقبال نے جس viciously attack کیا اس کو, and just imagine, کوئی وجہ ہے کہ they are so scared of اقبال, کیونکہ یہ اگر آج ہم سمجھ لیں, the root cause of all injustices in this world is riba, usury, سود, bank based economic model. بالکل. اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں جس زمانے میں انسان, اور ابھی فیڈرل ریزرو بینک اپنی ابھی بن رہا ہے, ابھی اکنامک ماڈل شروع ہوا ہے, اور اس وقت ریکگنائز کر کے وہ, یعنی کہ 1907 سے آلریڈی سٹارٹ ہو چکے تھے. وہی بات دیکھو, پہلی جنگ عظیم تو انہوں نے برپا اس لیے کی تھی کہ پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے, پھر مارشل پلان دے کے, پھر قرضے دے کر, پھر پوری دنیا سود پر کر کے پورے یورپ کو کھا جائیں گے, ہم قبضہ کریں گے. یورپ کا پیسہ تو لے گئے نا اٹھا کے سر امریکہ میں, اور پھر وہاں سے واپس یورپ کو بھیج رہے ہیں. اور جتنی کولونیل فورسز پوری دنیا میں انہوں نے بھیجی ہوئی تھی وہ ساری بینکرز کی مقروض تھی. کنٹرول, سود ایک کا, لاکھوں کا مرگ مفاجات. چاہے وہ ڈچ ہو, ایسٹ انڈیا کمپنی یا فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی یا راسچائلڈ, سب کے پیچھے. ہاں سب کے پیچھے. اور ہے کام, اور فیڈرل ریزرو آپ بنا لیں تو اس کے پیچھے بھی راسچائلڈ ہے, بینک آف انگلینڈ کے پیچھے بھی راسچائلڈ ہے. سود ایک کا,
लाखों का मर्ग मफाजात, लाखों तबाह बर्बाद हो जाए, एक का सूद ना जाए. That there is the reason why Quran calls يتخبط الشيطان من المس, shaitan has bedeviled by the devil's touch. रीजन है. और इकबाल इसको उधेड़ के फिर मगरबी तहजीब को फिर मुसलमानों से कहते हैं, देखो अगेन यहां पे एक दूसरा गैर मामूली कॉन्सेप्ट उनका आता है कि तुम अगर मगरबी तहजीब को देखना चाहते हो, उस तहजीब से कुछ लेना चाहते हो, तो फर्क तो करो ना